اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چہاردہ معصومین کی حیات طیبہ سیاسی و فکری کے عنوان سے ہماری پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور مجھے حقیر میثم نقوی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. ہم وہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا، ہم اس کو آج پھر اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مولانا شمشاد رضوی صاحب. السلام علیکم قبلہ. علیکم السلام. قبلہ، آپ نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہجرت کا تسلسل تھوڑا سا بیان فرمایا تھا، اور ہجرت کیا ہے، مہاجر کون ہے، ہجرت کیوں کی گئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مدینہ پہنچ کر. تو مدینہ جب پہنچے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ ایک ریاست کا قیام ہے، اور رسول خدا خود جو ہیں ہادی ہیں، خود رسول ہیں، خود اس ریاست کے قائم کرنے والے ہیں، اور اس کا اجراء مسجد نبوی سے رسول خدا نے بہت سی چیزوں کا کیا. تو وہ سب سے پہلے ظاہر ہے احکامات، اور یہ جو ہمیں بہت سے احکامات ملتے ہیں وہ ظاہر مدینہ میں ہی وہ نازل ہوئے احکام کی جو آیتیں ہیں زیادہ. تو کیا سب سے پہلے رسول خدا نے اقدام کیا مدینہ پہنچ کر اور ریاست کا قیام کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. بہت شکریہ جناب آغا میثم نقوی صاحب، آپ جو سلسلہ قائم کیے ہوئے ہیں، اور ہماری ریکارڈنگ کا گروپ، سب کے شکر گزار ہیں. آپ کے بھی کہ پہلے تو شکر خدا کہ اللہ نے یہ توفیق دی، یہ بڑی بات اور ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کا سب سے زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیتے ہیں. تو شکر خدا ہے، چہاردہ معصومین کا فضل اور عنایت اور لطف ہے کہ بہرحال ایک دین کی راہ میں کچھ کام ہو رہا ہے. لطف خدا. تو عرض خدمت یہ ہے کہ جیسا کہ گزشتہ پوڈ کاسٹ میں بات کی گئی تھی، ایک تو ہجرت کے بارے میں، اس کے ثواب کے بارے میں، مہاجر کے مرتبے کے بارے میں، اور رسول خدا کا ہجرت کرنا وہ تھوڑا تھوڑا بیان کیا گیا، اور اس سے ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں. اور خاص طور سے مغربی دنیا میں رہتے ہوئے ایک مہاجر جو انڈیا پاکستان سے یا کہ دنیا کے کسی کونے سے آیا، جہاں سے بھی، ایران سے آیا ہو، عراق سے آیا ہو، چنانچہ آپ دیکھیں ناروے میں اور ویسٹرن کنٹریز میں سب جو ہے پناہ دہ ہیں، زیادہ تر لوگ مہاجر ہیں. لیکن میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ آپ کا اعلیٰ ہدف ہو. جب آپ کسی چیز میں ہجرت کریں، کسی کام میں، تو آپ کا اعلیٰ ہدف ہو. ظاہر ہے کہ جو آیا ہے یا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے آیا ہے، یا روزی روٹی کے لیے آیا ہے، یا اولاد کے مستقبل کے، تو یہ سب بڑے کاز ہیں اور یہ بڑا ہدف ہے. بہرحال تو پیغمبر اسلام کا جو بہت بڑا ہدف تھا وہ ظاہر ہے کہ اسلام کی بقا، اسلام کو نشر کرنا، اور اس سے کوئی ساتھ ساتھ سارا سلسلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو 13 سال کی زندگی میں رسول خدا کے صرف اور صرف لا الہ الا اللہ پر بحث تھا، اور وہ موضوع اتنا اہم تھا کہ اسی کے لیے لوگ کتنے مسائل ڈھونڈے. کسی کے اوپر پتھر رکھا گیا، کسی کو مارا گیا. جناب سمیہ جو پہلی شہیدہ ہے، جناب عمار کی والدہ، تو اس طرح کے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں. یاسر بھی شہید ہوئے تھے، وہ بھی یاسر بھی، عمار یاسر اور سمیہ، اور اسی طرح اور لوگ بھی، اور جو زخمی ہوئے ان میں سے جناب بلال جو ہے بہت زیادہ. خیر، اب یہ لوگ چل پڑے مدینے. آپ پہنچے، یعنی مسجد قباء بنوا کر کے، اور وہاں نماز جمعہ قائم کی. اور پھر جب مدینے پہنچے تو حکم خدا سے آپ کی سواری جو ہے جناب ابو ایوب انصاری کے گھر رکی. یہ بات ہو چکی تھی. پھر سب سے پہلا کام جو رسول خدا نے کیا وہ مسجد کا قیام. تو یہ بہت اہم بات ہے، اور اس کو بھی ہم پچھلی بار ڈسکس کر چکے ہیں. تو مسجد میں آپ نے وہاں سے سارے کام شروع کیے جو حکم خدا تھا. حکم خدا میں پہلی چیز جو ملتی ہے ہجرت کے بعد وہ نماز اور زکوٰۃ کا دینا. اور اس میں جو ہے نماز کا حکم آیا ہوا ہے کہ نماز پڑھی جائے. اور یہ ہجرت کا پہلا سال تھا، یعنی جب آپ ربیع الاول میں آپ نے ہجرت کی ہے تو اب یہ پہلا سال ہجری کا شروع ہوا ہے، جو میلادی لحاظ سے یعنی حضرت عیسیٰ کی عیسوی جو تاریخ آج کل دنیا میں رائج ہے وہ 622 تھی، یعنی 622 پہلی ہجری. تو 622 میں جو ہے نماز کا حکم آیا اور زکوٰۃ کا. اب ایک جو روایت ملتی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا
کا سر مبارک حضرت علی کے آغوش میں تھا، اور جبریل آ گئے اذان بتانے کے لیے، اور جبریل نے آ کر کے اذان و اقامت بتائی تو حضرت علی سن رہے تھے۔ جبریل چلے گئے تو رسول خدا نے پوچھا کہ علی، جبریل جب آ کے اذان اور اقامت بتا رہے تھے تو تم نے سن لیا؟ تو حضرت علی نے کہا جی ہاں میں نے سن لیا۔ تو کہا اب بلال کو تم سکھاؤ اور بلال کو بتا دو کہ کیسے کیسے اذان کہی جائے گی۔ یعنی لوگ آج تک نہیں جانتے ہیں کہ یہ اذان کس کی سکھائی ہوئی ہے۔ مولا علی کو لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، مولا علی نے بلال کو آواز اذان کے کلمے سکھا رہے ہیں۔ اور امام شبلی ایک جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا جو سیرت میں، اس میں کہہ رہے تھے کہ اتنی عمدہ اور فریفتہ اور دلکش آواز تھی جناب بلال کی کہ جناب رسول خدا نے ان کو گلدستہ اذان پر جو ہے موقع دیا۔ اب آپ سوچیے کہ گلدستہ اذان پر بلال ہے، خود آپ زمین میں تشریف فرما، کیا وہ منظر ہوگا، کیا عجیب و غریب بات ہوگی کہ پیغمبر نے جو ایک سیاہ فام انسان کو، لیکن اللہ کے نزدیک کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا تقویٰ ہے، کتنا بڑا درجہ ہے کہ ان کو مؤذن بنایا۔ اب یہاں پر ہمیں مسلمانوں کو یہاں پر نصیحت لینی چاہیے، اور اس واقعے سے کہ اسلام میں رنگ و نسل و نجات پرستی اور طبقہ بندی نہیں ہے۔ رسول خدا جو اشرف انبیاء ہے، جو اول نور ہے، جس کو اللہ نے پہلا بنایا اور آخری بنایا، وہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور حبشی کہا جب جناب کالا ہے، جس کے منہ سے بھی بو آ رہی ہے، جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، ہونٹ موٹے ہیں، لیکن آواز جو شین وہ نہیں کہہ پاتے تھے جناب بلال، لیکن وہ سین کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن وہ سین کتنوں کے شین سے وہ پیارا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نصیحت لینا چاہیے، اور تجزیاتی مطالعہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے کہیں بھی طبقہ بندی کے بارے میں شروع سے لے کر آپ کی ابتدائی زندگی سے لے کر کے اور آخر وقت تک کبھی بھی آپ نے ایسا کام نہیں کیا جس میں زبان نص۔ چنانچہ جناب سلمان فارسی کا بھی قصہ ہے کہ کہاں وہ فارس کا رہنے والا، اور پھر وہ سلمان فارسی نہیں، یہ سلمان محمدی ہو گئے، اور اتنا بڑا درجہ کہ آپ نے فرمایا کہ منا اہل البیت، یہ سلمان ہم اہل بیت سے، کیوں؟ ایمان کے 10 درجے پر فائز ہے۔ تو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے یہ نتیجہ لینا چاہیے کہ جس کا عمل تقویٰ اور جس کا زہد اعلیٰ ہو وہی انسان بڑا ہے، اور وہ چاہے سید ہو یا نہ ہو، وہ کسی بھی گھرانے سے ہو، لیکن اس کے پاس علم ہے، عمل ہے، تقویٰ ہے، زہد ہے، عرفان ہے، ساری چیزیں سینے میں علم بھرا ہوا تو وہ سب سے افضل ہے۔ تو یہ بات ہے کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے پہلی سن ہجری میں نازل ہوئی اور اذان و اقامت بتایا گیا، اور اسی سال جناب بلال کو مؤذن رسمی طور سے، یعنی آفیشیل یہ کہہ لیں کہ اب بلال ہی اذان دیں گے اور کوئی نہیں اذان دے گا، تو یہ کتابوں میں آیا ہوا کہ اسی سال بلال کو مؤذن قرار دیا گیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا، یہیں پر رکتے ہوئے تھوڑا سا اشارہ کرتے چلیے کہ وہ جو اذان گلدستہ اذان پر وہ اذان دیتے تھے حضرت بلال، اس میں جملے کیا تھے؟ کیونکہ بعد میں تو ہمیں اذان مختلف مسلمانوں سے کچھ اور ملتی ہیں کہ اس میں جملے ایڈ کر دیے گئے۔ بہرحال اب یہ ایک تاریخی بحث اور ہے، الگ سے ہے، لیکن یہ کہ اس میں 2 فریق ہیں، صرف ایک لفظ ہے شیعہ، ایک ہے سنی، اس کے علاوہ تیسرا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ شیعہ حضرات حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں جو غدیر کے بعد سے ہے، غدیر کے بعد سے ہے، جو کہ اسی موقع پر نازل کیا گیا تھا، ولایت کے بارے میں اعلان ہوا تھا، اور پھر رسول خدا نے اعلان کیا من کنت مولاه فهذا علی مولا۔ لیکن برادران اہل سنت میں یہاں پر تو یہ ہے کہ رسول خدا نے کہا اللہ کے حکم سے، اور رسول نے علی کو ولی بنایا ہے اللہ اور رسول کے حکم سے، لیکن برادران اہل سنت کیا نماز فجر میں جو ہے وہ الصلاۃ خیر النوم بڑھایا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہ اللہ نے کہا نہ اللہ کے رسول نے کہا، بلکہ حضرت عمر نے جو ہے اس کو بڑھایا۔ تو ہماری اذان میں ان کے زبان میں فرق ہے، ہماری اذان اللہ، رسول اور علی کے ساتھ کی ہے، ان کے یہاں صرف حضرت عمر کا ہے۔ تو یہ ہے کہ بہرحال اس میں بحث میں نہیں جاتے ہیں اختلافی موضوع پر۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلال جو ہے مؤذن قرار پائے۔ اس کے بعد سے موضوع آتا ہے عقد مؤخات کا، یہ کیا ہے؟ اچھا قبلہ، اس میں معذرت کے ساتھ یہ جو زکوٰۃ کا حکم ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، ہمارے ہاں زکوٰۃ جو ہے موقوف ہے۔ شیعہ حضرات جو ہیں، ہمارے بچوں یا جو بھی جوان سن رہے ہیں ان کے لیے معلومات کے طور پر کہ ہم نماز تو ہے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، نماز جو ہمارے ہاں ہے 5 وقت کی نماز ظاہر ہے،
وہ ملا کر پڑھ لیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا کسے ٹھیک ہے، آپ نے یہ سوال اچھا کیا ہے اس موقع پر، گرچہ ہم احکام کی جب بحث شروع کریں گے تو اس میں ہم وہاں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے لائیں گے، بالکل لیکن یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ جو شیعہ طریقے سے فقہ جعفری سے یہ جو ہے وہ 9 چیزوں پر واجب ہے، اور ان میں جو ہے سونا چاندی اور اس کا سکہ مقدار واجب ہے۔ اسی طرح جانوروں میں مثلا گائے مثلا 40 ہو، بکری اور بھیڑ اتنا ہو، اونٹ مثلا 5 ہو تو اتنا نکالا جائے گا۔ تو اسی طرح سونے چاندی کے احکام میں ہے کہ اتنا مثقال ہو تو اس کا اتنا نکلے گا۔ تو یہ جو ہے فقہ جعفری میں جو اجتہاد کی بحث ہے اور ہمارے علماء اور نے ائمہ اطہار سے لیا ہے، اس میں یہ 9 چیزیں واجب ہیں۔ برادران اہل سنت کے ہاں تو نوٹ بھی ہو یا اور دوسری چیزیں، ان کے مقدار بھی شاید 1/10 ہے یا 1/3 ہے، وہ اس سے ہمیں بحث نہیں کرنی تھی۔ اس وقت صرف یہ بتانا ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ کھیتی میں کام کرتے ہیں، اب اس میں دیکھا جاتا ہے کہ 50% جو ہے یہ پانی سے ہے یا نہیں ہے، کتنا پانی خود سے دیا ہے، کتنا اللہ کی طرف سے پانی۔ اب یہ سب فقہی بحثیں ہیں جو ہم اس بحث پہ لائیں گے۔ گندم اگا رہا ہے یا کوئی اس طرح، تو وہ اس کے احکام میں کہ مطلب 840 کلو ہو کسی، لیکن ہم لوگ جو خمس دیتے ہیں وہ بھی تو زکوٰۃ کی ایک قسم ہے۔ اصل میں زکوٰۃ جو ہے زال زے کاف واو یہ اصل تزکیہ یعنی پاک کرنے کا ہے، تو یعنی اپنے مال کو پاک کرنا۔ اب مال میں گائے بیل بھینس بھی ہے، بکری بھی ہے، کھیت کا غلہ بھی ہے، یہ ہے، تو اس کو پاک کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح خمس جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ 10ویں پارے میں ہے، غنیمت کے سلسلے میں آیا ہوا ہے، تو سورہ انفال میں ہے، اور اس میں ہے للہ ولرسولہ، وہاں پر اللہ اور رسول کے لیے۔ تو وہ خمس کی بحث جو ہمارے یہاں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ مال کو پاک کرنا ہے۔ تو مال کو پاک کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے مال کو حساب کیجئے، جو بچ جاتا ہے اس کا خمس ہو، اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی 1/500 میں 20 خمس نکالنا، اور وہی زکوٰۃ کے ذمہ میں آتا ہے، یعنی زکوٰۃ اور خمس ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کے پاک کرنے کا طریقہ۔ بہرحال یہ بحث جو ہماری تاریخی چل رہی اس میں یہ احکام کی بات آ گئی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیعان اہل بیت بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور خمس الگ سے نکالتے ہیں۔ یہ نہیں کوئی سمجھے کہ خمس نکالتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ میں وہ فطرہ بھی آ جاتا ہے، زکوٰۃ میں جو ہے وہ صدقات مستحبہ بھی آ جاتا ہے، اور زکوٰۃ میں اور بھی چیزیں آتی ہیں۔ اصل میں زکوٰۃ پاک کرنے کے معنی میں ہے، تو مال کو پاک کرنے کے سلسلے میں یہ ہے۔ بہرحال تو عرض خدمت یہ ہے کہ پہلی ہجری یعنی 622 عیسوی میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم آیا جو میں نے عرض کیا۔ اس کے بعد جو ہے عقد مواخات ہے۔ عقد مواخات کیا ہے کہ جب رسول اسلام مدینے پہنچے تو آپ کے ساتھ لوگ مہاجرین گئے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ پہلے جا چکے تھے اور کچھ لوگ بعد میں آئے، یعنی 3 قسم کے مہاجر تھے۔ ایک مہاجر تھے جو رسول اللہ سے پہلے چلے آئے تھے اور رسول اللہ نے بھیج دیا تھا کہ بھائی تم لوگ جاؤ، ایک کچھ تھے دو رسول کے ساتھ آئے، اور ایک وہ تھی جو بعد میں آئے جیسے حضرت علی وغیرہ۔ تو یہ 3 قسم کے مہاجر جو تھے، ان میں رسول خدا نے اللہ کے حکم سے بھائی چارگی کی فضا بیان کرنے کے لیے تاکہ آپس میں بھائی بنے اور دوست بنے، اسی کو کہتے ہیں عقد مواخات یعنی بھائی بنانا۔ تو 40 سے 50 مہاجر تھے جو 40 سے 50 انصار کے ساتھ انہوں نے عقد مواخات کیا۔ جب سب کو بھائی بنا دیا تو پھر رسول خدا نے حضرت علی کو بلایا کہ انت اخن فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات اصحاب صفہ کے بارے میں مختصر میں عرض کر دوں۔ اصحاب صفہ وہ کون لوگ تھے؟ مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا، جو اگر آپ جائیں انشاءاللہ جائیے گا، اور جو لوگ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، حضرت زہرا کے مکان کے سامنے وہ چبوترا بنا ہوا ہے۔ تو اس پہ وہ غریب اور نادار اور فقیر اور ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تو وہاں بیٹھے رہتے تھے۔ تو جو لوگ پیسے والے تھے یا رسول خدا اور دوسرے لوگ تو وہاں لا کر کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے کپڑے کا، ان چیزوں کو، تو وہ لوگ اس اصحاب صفہ کہلائے، اور ان میں کئی ایک بابصیرت لوگ گزرے ہیں۔ کوئی ایک موقع آئے گا تو انشاءاللہ جویبر اور زلفہ کی کہانی، جو اصحاب صفہ کے مثلاً جو صفہ پر بیٹھنے والوں میں سے تھے، وہ بڑی بہترین اور بہت ہی نصیحت آمیز کہانی ہے کہ جویبر ایک کالے اور حبشی اور نادار اور فقیر اور ہر طرح سے
پسپا کیے ہوئے، سمجھ لیں پسپا کیے ہوئے نہیں، یعنی پست تھے. اب جو رسول خدا آتے کہتے ہیں جوہر تمہارا دل شادی کو نہیں چاہتا ہے. یا رسول اللہ ہم جوان کیوں نہیں چاہیں گے؟ پھر بتا اچھا جاؤ فلاں جگہ پر لبید کے گھر پہ زلفا نامی لڑکی جو اس وقت کے اس محلے کی سب سے حسین خوبصورت لڑکی تھی. اب آپ یہاں پر نصیحت حاصل کریں کہ یہ اصحاب صفہ والی بات میں نے کیوں ذکر کی کہ یہاں بھی رسول خدا جو ہے رنگ و نسل و بو اور نژاد کو ختم کر کے، اور یہ کہ پیسے والا اور دولت مند والا تو کہتے ہیں یہ ایک غریب جویبر جو ہے وہ جا کر کے اور لبید کی بیٹی زلفا سے شادی کرے. چنانچہ پہلا جملہ وہ ایسے کہا تھا کہ تم نے رشتہ مانگا ہے ہماری بیٹی تم، ارے کیسے تمہاری ہمت ہوئی کیا ہے. بہرحال وہ ایک کہانی ہے جناب شہید مطہری نے داستان راستان جلد 2 میں لکھا، اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، وہ بہت اچھی کہانی ہے. تو گویا اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ دین میں اسلام میں کوئی بھی نجات پرستی نہیں ہے، سید اور غیر سید کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے سادات کا بڑا احترام ہے اور بڑا مرتبہ ہے، بڑے عظیم ہے اس لیے کہ اولاد رسول میں ہے، لیکن جہاں پر غیر سید غیر سید کا معاملہ آتا ہے کہ اگر وہ علم و تقوی و فضیلت ہر چیز میں آگے تو وہ پھر سید سے آگے. تو یہاں پر اصحاب صفہ کا میں نے صرف اسی وجہ سے ذکر کیا کہ وہاں پر غریب و نادار لوگ ہوتے تھے، رسول خدا ان کی مدد کرتے تھے، جن کی شادیاں نہیں ہوتی تھی ان کی شادیاں کراتے تھے چاہے وہ بڑے خاندان کا ہو. تو بعد میں وہ جوہر والے میں ایک جملہ آیا تھا کہ جب یہ واپس بیچارہ مایوس آتا ہے تو پیچھے سے لڑکی کہتی بابا جان آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ رشتہ مانگا کس نے ہے. اللہ اب آپ متوجہ ہوا اوہ یہ تو رسول اللہ نے بھیجا تھا. کہا جب رسول اللہ نے بھیجا آپ نے رسول کی بات کر ٹال دیا. اب یہاں پر پھر آدمی بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے مختصر یہ کہنے کا مقصد یہ کہ جیسے ہی رسول خدا کا نام آتا ہے بیٹی بھی قبول کر لیتی ہے اور باپ بھی قبول. لیکن وقت آتا ہے کہ بیچارہ جو ہے جب پہنچا ہے ہجلے عروسی میں تو پھر رات بھر نماز پڑھتا رہا، دن میں روزہ، اور 3 دن کا تک بیوی سے کوئی تعلق نہیں ہوا، اور یہاں تک کہ لوگ شک کرنے لگے. رسول خدا سے گویا شکایت ہوئی کہ یہ ایسا ایسا ہے. جناب رسول خدا نے بلایا اور کہا کہ کیا ہے بھائی جو ہے تمہاری شادی کرائی تھی اس کا مطلب نہیں کہ تم جا کے بیوی کی طرف کوئی رغبت نہ کرو. کہا یا رسول اللہ میں شکر خدا ہی نہیں کر پا رہا ہوں، کیسے توجہ میں کہ یہ کیا ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. اور پھر دوسرے دن صبح کو جہاد کا حکم آیا اور بیچارہ جہاد پہ چلا گیا اور شہید ہو گیا. اللہ یہ ہے جوہر کی کہانی. تو آپ دیکھیے اس میں نتیجہ حاصل ہے عقد مواخات کے بعد سے اصحاب صفہ میں اور بھی کمالات کے لوگ تھے، لیکن مجھے یہ واقعہ جو ہے بڑا ہی پسندیدہ اور بہت منفعل کرنے والا، متاثر کرنے والا کہ واقعی اسلام کیا ہے، اسلام کے قوانین کیا ہیں. سیاسی اعتبار سے اس واقعے کو آپ دیکھ لیجئے، فکری اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے کہ رسول خدا کی کیا دوربین نگاہ تھی کہ قیامت تک کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو خبردار معیار تقویٰ ہے، عمل ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ جو ہے تھا جو ہم نے بھیج دیا وہاں پر. اور اسی طرح لڑکیوں کی شادیوں میں دیکھیے، میں ایک بات یہاں پر کہتا چلوں، اگر نقوی صاحب بات یہ کہ ہمارے ملکوں میں ٹھیک ہے سادات کا سادات سے ہونا چاہیے، لیکن کبھی اچھے رشتے غیر سادات کا فرض کیجیے کہ ایک انسان IT میں PhD ہے، ایک انسان جناب ڈاکٹری میں جو اسپیشلسٹ ہے، سرجن ہے، غیر سید ہے، اور وہ سادات کا پیغام دے رہا. لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا یہ، حالانکہ اب دیکھیں کہ اتنا اچھا رشتہ ہے لوگوں کو قبول کرنا چاہیے. پڑھا لکھا ہے اللہ کی طرف سے، اگر یہ اس طرح نعمت کو ٹھکرانا بھی تو ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ کی نسل کو محفوظ رکھا جائے، سادات کی سادات کا شادی ہو، سراپ ہو گئے، سراپ ہو گئے، اس سے میں انکار نہیں کرتا. کبھی کوئی ہمارے سننے والے یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں مخالف ہوں اس مسئلے میں، نہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ کو ایک اچھا لڑکا مل رہا ہے اور اتنا عظیم مل رہا ہے تو پھر وہ جوہر والی دین میں وہ آگے ہے تو کیوں نہیں بندہ اس کو. اگر نہ ملے تو اور بات ہے، جب مل رہا ہے تو پھر. تو بہرحال یہ آج کی یہ مختصر سی گفتگو اس سلسلے میں. یہ جملہ بہت زبردست ہے آپ نے ارشاد فرمایا. ناظرین و سامعین، یہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، ہم مدینہ میں جو جس طرح سے رسول خدا نے حکومت قائم کی اور جس طرح سے احکامات نازل ہوئے، ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. مجھے کسی شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ رسول خدا کی مناسبت سے اس نے کہا تھا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہی چل رہا، وہ کھول دے زلفیں تو سویرا نہیں ہوتا، واہ
وہ رات کو چاہے تو اندھیرا نہیں ہوتا. کیا بات ہے. اسی شعر کے ساتھ مجھے اور مولانا شمشاد رضوی صاحب کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.